بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صلاة المسافر. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين: من جاوز بيوت مصره مريدا سيرا وسطا 3 أيام في بر أو بحر أو جبل قصر الفرض الرباعي، فلو أتم وقعد في الثانية صح وإلا لا، حتى يدخل مصره أو ينوي إقامة نصف شهر ببلد أو قرية لا بمكة ومنى، وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينوي وبقي سنين، أو نوى عسكر ذلك بأرض الحرب وإن حاصروا مصرا، أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره، بس بخلاف كافی أهل الأخبية. بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب صلاۃ المسافر. اس کا مختصر سا تعارف اور جو ضروری قواعد تھے وہ ہم نے گزشتہ کلاس میں دیکھ لیے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس باب کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے تو پہلی دو لائن کے اندر ہے سفر شرعی کی تعریف اور سفر شرعی کا حکم. دو باتیں ہیں ان دو لائنوں کے اندر. ٹھیک ہے. پہلی بات ہے کہ سفر شرعی کیا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ سفر شرعی کا حکم کیا ہے. تو کہتے ہیں من جاوز بیوت مصر ہی، کہ جو شخص کراس کر جائے اپنے شہر کے گھروں کو، مریدن یہ ارادہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. مطلب ارادہ ہو باقاعدہ اس کا سفر کا، صرف اور صرف نکل جانا کافی نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اس کے سفر کا ارادہ ہو. ٹھیک ہے. یہ مریدن اس لیے کہا. سیرن وسطن، کیسے چلتے ہوئے؟ درمیانی چال چلتے ہوئے. سیر چلنا، وسطن درمیانہ، نہ بہت فاسٹ نہ بہت سلو، جو درمیانہ چل رہا ہو. ثلاثت ایام، تو مریدن کے لیے آگے ثلاثت ایام کہ 3 دن دور جانے کا ارادہ ہو. اتنا دور جانے کا ارادہ ہو جتنے دور وہ 3 دن جو ہے وہ جا سکے. تو آسان ترجمہ اس سے یہ ہوگا کہ جو شخص گزر جائے اپنے شہر کے گھروں سے درمیانی چال سے 3 دن کے سفر کے ارادے سے. تو یہ 3 دن کو آپ مریدن کے ساتھ لگائے. ٹھیک ہے. درمیانی چال کے ساتھ 3 دن کے سفر کا ارادہ ہو. 3 دن مینز اتنا دور، ڈسٹینس اتنا زیادہ ہو جو انسان درمیانی چال میں وہ ڈسٹینس 3 دنوں میں کراس کرتا ہو. فی بر او بحر او جبل، یا تو وہ خشکی میں، دریا میں یا پہاڑ میں ہو. تو یہ تو ہو گئی تعریف. تو ایسا آدمی مسافر کہلائے گا. تو حکم کیا ہے؟ قصر الفرض الرباعی، 4 فرض رکعتوں کی قصر کرے گا، اس کو 2 رکعت پڑھے گا. یہاں ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لیں. پہلی بات، مسافر کی تعریف کیا ہے؟ مسافر کی تعریف کیا ہے؟ یعنی مسافر کی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا ٹریول کرنے کے لیے، سفر کے لیے، تو کتنا ڈسٹینس ہوگا، تو اس ڈسٹینس کے ارادے سے جب وہ نکلے گا، یعنی کتنا مسافت اور کتنی ڈسٹینس ضروری ہے سفر شرعی کے لیے. سوال یہ ہے کہ کتنی ڈسٹینس اور کتنی مسافت جو ہے وہ ضروری ہے سفر شرعی کے لیے. حنفیہ کے ہاں اس کا اصول یہ ہے کہ جو آدمی عام طور پر جب انسان چلتا ہے نا، سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، درمیانی چال جب سفر کرتا ہے ویسے جنرلی، اور وہ بھی 24 گھنٹے مسلسل نہیں بلکہ رات کو سفر نہیں ہوگا، دن کو سفر ہوگا، اور وہ بھی ٹائم بائی ٹائم ہوگا، اور صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، عشاء کا کھانا، اس کو بھی نکالیں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو وہ تھک کر بیٹھے گا اس کو بھی نکالیں گے. ان سب کو نکالنے کے بعد اگر وہ 3 دنوں میں جتنا سفر کرتا ہے وہ ڈسٹینس جو ہے وہ سفر شرعی ہے. وہ ڈسٹینس کیا ہے؟ سفر شرعی. یعنی جتنا فاصلہ، جتنا ڈسٹینس انسان 3 دنوں میں کراس کرتا ہے، 3 دنوں میں انسان جتنا دور جا سکتا ہے، وہ ہے ہمارا سفر کی وہ ڈسٹینس جس پر سفر شرعی ہوگا. 3 دن. علماء نے جب اس کے بارے میں غور کیا
کہ بھائی اب یہ 3 دن فقہا نے نکالا ہے اس سے، وہ جو مسا والی حدیث ہے نا کہ یمسح المقیم یوما ولیلہ والمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہا، تو اس سے بطور استدلال کے حنفیہ نے نکالا ہے یہ 3 دن۔ اب یہ حنفیہ کے ہاں 3 دن ہے، شافعیہ کے ہاں 2 دن ہے، فقہائے مالکیہ کے ہاں تقریباً 4 برد ہے۔ برد ایک پیمانہ ہے، اور ہر برد تقریباً 12 میل کا ہوتا ہے، تو 12 کو 4 کے ساتھ آپ اگر ملٹیپل کریں گے تو وہی 48 میل بنتا ہے، اور 48 میل حنفیہ کے ہاں بھی ہے۔ 48 میل کیسے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حنفیہ کے ہاں 3 دن ہے۔ اب یہ 3 دن کہاں، برن، خشکی میں، تو خشکی میں انسان 3 دن میں اس ٹائم کے اندر جتنا فاصلہ طے کرتا ہے، باہر سمندر میں کشتی کے اندر انسان جب سفر کرتا ہے تو 3 دن میں کتنا فاصلہ طے کرتا ہے، اور پہاڑ میں تو یہ تو ڈفرینس ہو سکتا ہے نا، مختلف ہو سکتا ہے کہ خشکی کے اندر انسان ذرا جلدی پہنچتا ہے، اور پہاڑ میں انسان جب جاتا ہے تو وہ تو بہت دیر میں انسان پہنچتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ پہاڑ والا ڈسٹینس کم ہو 3 دنوں میں، اور خشکی والا زیادہ ہو، پاسبل ہے بالکل۔ حنفیہ کیا اصل اصول یہ تھا، لیکن سہولت عوام کے لیے، عوام کی آسانی اور سہولت کے لیے علماء نے اس کا اندازہ 78 کلومیٹر سے لگایا ہے۔ وہ 78 کلومیٹر کیسے نکلا ہے؟ 78 کلومیٹر اس طرح نکلا ہے کہ اس کا فاصلہ حنفیہ کہتے ہیں کہ 3 دنوں میں انسان موسٹلی جتنا فاصلہ طے کرتا ہے وہ ہے 16 فرسخ۔ 16 فرسخ کتنا فرسخ؟ 16 فرسخ، ٹھیک ہے، 16 فرسخ۔ اور ایک فرسخ جو ہوتا ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے، 3 میل کا ہے نا تقریباً، ہاں تقریباً 16 میل بنے گا، نہیں کتنا فرسخ بنے گا یہ، 3 میل ہو تو 16، 15 تھی 45 اینڈ 16 تھی 48، ہاں وہی بنتا ہے 16، 16 فرسخ، ٹھیک ہے، یعنی کہ 16 فرسخ، اور ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، تو 16 کو 3 کے ساتھ آپ ملٹیپل کریں تو کتنا بنتا ہے 48 نا، 16 32 اینڈ دین 16 48، ہاں 48 میل، ٹھیک ہے۔ اور میل کو آپ جدید پیمانوں کے مطابق جب علماء نے اس کو کلومیٹر کے لحاظ سے نکالا، ٹھیک ہے، تو 48 میل انگریزی حساب سے تقریباً 77 کلومیٹر، یا مطلب 78 کلومیٹر کے قریب قریب پہنچتا ہے، 78 کلومیٹر کے قریب قریب پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حنفیہ نے نکالا ہے۔ اب ایک سوری، ایک یس سوال تھا یس کہ یس، یہ یہاں پہ آپ نے کہا ایک دن میں 16 فرسخ یا 16 فرسخ، ایک دن، تو ایک دن یا 3 دن میں 16 3 دن، فرسخ 3 دن، 3 دن؟ 3 دن جو ہے اس کا فاصلہ حنفیہ جو ہے وہ 16 فرسخ کے ساتھ کرتے ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے، 3 دن کا، کہ 3 دنوں میں ہم، موسٹلی انسان 16 فرسخ جو ہے وہ کراس کرتا ہے۔ 16 فرسخ جو ہے ایوری فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے، 3 میل کا، تو 16 ملٹیپل بائی 3 تو 48 میل بن گئے، اور 48 میل کو انگریزی حساب سے بنائے تو تقریباً 78 کلومیٹر بنتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی اگر انسان ایک عام راستے میں جاتا ہو تو 78 کلومیٹر چلو مان لیا، پہاڑوں میں تو انسان 3 دنوں میں 78 کلومیٹر نہیں کرتا، یا مطلب فرق ہو سکتا ہے، بالکل فرق ہو سکتا ہے، لیکن اب ہر آدمی کو یہ آپ نہیں چھوڑ سکتے کہ بھئی چلو تم پہلے پہاڑ پر چڑھو، پہلے معلوم کرو 3 دن میں کتنا فاصلہ طے کرو گے، اس کے بعد جو ہے وہ بناؤ۔ ہر انسان مختلف ہو سکتا ہے، تو اس لیے آسانی اور سہولت کے لیے اب ایک ہی رول نکال دیا کہ تقریباً 78 کلومیٹر ڈسٹینس کا ارادہ ہو تو بس وہ مسافر ہے، ہاں ہوا میں جا رہا ہے، سمندر میں جا رہا ہے، خشکی میں جا رہا ہے، پہاڑوں میں جا رہا ہے، جنگل میں جا رہا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے 78 کلومیٹر سہولت اور آسانی کے لیے۔ السلام علیکم جناب، یہ ایک اس میں تھوڑی سی اور ایک کوشچن پوچھ سکتا ہوں شیخ؟ جی جی جی، یہ کچھ کتابوں میں اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ 3 منزل، اور ایک منزل جو ہے وہ 15 یا 16 میل، تو یہ کیا، یہ اس میں اب کون سی چیز منزل لی جائے گی یا
یہ فرزخ لیا جائے گا. منزل کا لفظ تو میں نے نہیں دیکھا، منزل کا لفظ تو نہیں دیکھا، لیکن یہ پرانی جو پیمائش کے پرانے پیمانے ہیں نا ان کا تذکرہ ہوتا ہے، فرسخ کا ذکر ہوتا ہے، میل کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ان سب کو آپ مکس کر کے لگائیں گے تو تقریباً 78 کلومیٹر ہے جو بھی ہوگا. ٹھیک ہے، 78 کلومیٹر کے قریب ہے، وہی جس پر فتویٰ دیا جا رہا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ مسافر ہوگا. ایک چھوٹی سی بات مزید ذہن میں رکھ لے، پھر ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جائیں گے. تو جو مسافر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ فرض رباعی کو قصر کرے گا. لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے، یہ جاوز بیوت مصری ہی، جاوز بیوت مصری ہی، اس پر مسافر کے احکام کب اپلائی ہوں گے؟ جب وہ اپنے شہر کے گھروں کو کراس کر جائے. فار ایگزامپل اگر ویلیج میں رہ رہا ہے تو اپنے ویلیج کے آس پاس جتنے گھر ہیں ان گھروں کو کراس کر جائے. شہر میں رہ رہا ہے تو شہر کے گھروں کو کراس کر جائے، تو تب اس پر مسافر کے احکام اپلائی ہوں گے. ایک بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، بڑا، اور اس میں علماء کا اختلاف ہے آج کل. ٹھیک ہے، کوشچن یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، لاہور میں یا کسی بھی جگہ، فار ایگزامپل میں نے ایک جگہ کا ارادہ کیا کہ بھئی مجھے وہاں جانا ہے، وہ میرا پوائنٹ ہے جہاں میں نے پہنچنا ہے. اوکے، اچھا جی. اور میرے گھر کے دروازے سے لے کر، میرے گھر کے ڈور سے لے کر وہ جو میرا منزل ہے جہاں تک میں جاؤں گا وہاں تک 78 کلومیٹر بنتا ہے، وہاں تک 78 کلومیٹر بنتا ہے. بٹ میرے گاؤں کے یا میرے جو شہر کے گھر ہیں ان سب گھروں کو جب میں کراس کرتا ہوں تو ان کے کراس کرنے کے بعد سے لے کر اس منزل تک 78 کلومیٹر نہیں بنتا، 75 بن رہا ہے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ میں آپ کو یہاں ذرا سمجھاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ ذرا سمجھے، یہ میرا گھر ہے، یہ ہے، اور یہ کیسا گھر ہے؟ ایک سیکنڈ، یہ صحیح نہیں. مثلا فار ایگزامپل یہ میرا گھر ہے، یہ، اوکے، اور اب سمجھے ذرا اس کو، یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے، یہ، اور یہ میرا شہر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے بیوت، سارے بیوت ہے، چھوٹے 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 بیوت ہے سارے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا والا میرا گھر ہے فار ایگزامپل. اچھا، تو میں اس گھر سے نکلتا ہوں، یہاں سے، یہ میرا ڈور ہے، دروازہ، ٹھیک ہے، یہ، تو یہاں سے لے کر یہاں میں جانا چاہتا ہوں، ادھر یہاں، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے درمیان یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک 78 کلومیٹر بن رہا ہے، 78 کلومیٹر. بٹ یہاں سے وہاں تک 78 کلومیٹر نہیں بن رہا. یہاں سے یہ جو کراس آف دا بیوت ہے نا، یہاں سے یہاں تک یہ نہیں بن رہا 78 کلومیٹر. ان دونوں کا آپس میں تو نہیں بن رہا، لیکن میرے گھر کے دروازے سے یہاں تک بن رہا ہے. تو کیا میں مسافر ہوں یا نہیں؟ اب کوشچن ہے نا، میں مسافر ہوں یا نہیں. تو اس بارے میں علماء کے دونوں اوپینین ہیں آج کل. علماء نے کہا کہ مسافر تو تب بنتا ہے انسان جب وہ جاوزا بیوت مصری ہی، ابھی پڑھا نا، تو مسافر تو تب بنتا ہے، اور یہاں سے جب وہ بیوت کو تجاوز کرتا ہے تو آگے پھر سفر کے مقدار، وہ ڈسٹینس نہیں بنتا، وہ 75 بن رہا ہے، تو لہٰذا ایسا آدمی مسافر نہیں ہے. لیکن جامعہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ڈفرینٹ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا آدمی مسافر ہے. وائی؟ وہ کہتے ہیں دو چیزیں الگ ہے، دو چیزیں ڈفرینٹ ہے. نمبر ون، ایک ہے ڈسٹینس، ایک ہے ڈسٹینس، ڈسٹینس فار سفر، کہ بھئی کب آپ مسافر بنیں گے اس کے لیے ڈسٹینس. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈسٹینس یہاں سے لگائیں گے، یہاں سے، گھر کے دروازے سے. ڈسٹینس کہاں سے لگائیں گے؟ گھر کے دروازے سے یہاں تک. ڈسٹینس کا اعتبار یہاں سے ہے، یہ ان کے بیچ میں. وہ کہتے ہیں کہ ڈسٹینس کا اعتبار ان کے بیچ میں ہے.
اور دوسری چیز ہے اوکے تو یہ آدمی مسافر ہے، البتہ یہ آدمی گھر سے نکلا تو یہ فوراً نماز قصر نہیں پڑے گا، یہ قصر تب پڑے گا جب یہ یہاں اس سے کراس کر جائے، آبادی کو کراس کر جائے، تو ٹھیک ہے قصر تو تب پڑے گا جب وہ آبادی کو کراس کرے گا کیونکہ شہر کے اندر نہیں پڑ سکتا، لیکن مسافر بننے کے لیے جو ڈسٹینس ضروری ہے وہ ڈسٹینس دروازے سے شروع ہوگا۔ اور قصر کے نماز کے احکام، روزہ چھوڑنا، یہ چیزیں کب ہوگی؟ جب وہ بیوت مصر کو کراس کرے گا، تو دو چیزیں ڈفرینٹ ہیں۔ آگے سمجھ میں یہ بات، اور اسی پر تو تقریباً سوری، فتویٰ تو جی۔ اگر جو ڈیسٹینیشن ہے آپ کی جہاں پہ پہنچنا ہے بندے ہاں نے، ہاں وہ اگر وہ بھی وہ اس کا میجرمنٹ بھی دروازے سے دروازے تک ہوگا اس یا میں تو دروازے اس سے میں تو دوسرے آپ نے شہر تک ہوگا؟ اس میں تو آپ نے آبادی وغیرہ دیکھنی نہیں ہے نا، آبادی تو وہاں دیکھتے ہیں جہاں آپ کا وطن اصلی ہو یا جہاں سے آپ صحیح، نکل رہے ہو نا، وہاں تو آبادی کی دیکھنے کی صحیح، ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اوکے، ٹھیک، وہاں تو وہ جسٹ آپ کے ڈیسٹینیشن پوائنٹ کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کو دیکھنا ہے۔ تو وہاں تو آبادی شبادی کو نہیں دیکھنا، آبادی کو دیکھنا ہوتا ہے جہاں سے انسان نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا پوائنٹ یہاں بہت ضروری تھا، میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو ڈسٹینس جو ہے وہ گھر کے دروازے سے لگے گا، البتہ قصر کب سٹارٹ کرے گا؟ وہ جب بیوت کو کراس کر جائے گا۔ تو یہ والا پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اچھا اوکے ایان، you can write it here, any question I will see it. Write down the complete question, I will see. Okay, so من جاوز بیوت مصری مریدن، اچھا دو چیزیں ہیں یہاں اگر آپ غور کریں گے، اچھا ایک لاسٹ پوائنٹ پھر ہم آگے جائیں گے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں کتنی چیزیں ہیں؟ دو۔ پہلی چیز ہے جاوزا، ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ یہ دیکھیں آپ، جاوزا، اور دوسری چیز ہے یہاں مریدن۔ یہ دونوں باتیں ضروری ہے مسافر بننے کے لیے، مسافر بننے کے لیے مینز قصر کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ قصر اور یہ والے احکام تب کرے گا جب وہ گھروں کو کراس کر جائے گا، اور دوسرا کہ جب اس کا ارادہ دور جانے کا ہو، یعنی کہ 78 کلومیٹر کا۔ اگر ارادہ نہیں ہے اور گھروں کو کراس کر لیا تو قصر نماز نہیں پڑے گا، کیوں کہ اس کا ارادہ نہیں ہے اتنا دور جانے کا۔ اور اگر ارادہ ہے لیکن گھروں کو کراس نہیں کیا تو بھی نہیں کرے گا قصر۔ یہ دونوں باتیں قصر کے لیے ضروری ہے، both of them، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے لیے ضروری ہو جائے گی۔ بہرحال یہ دو لائنیں ہو گئی جس کے اندر سفر شری کا حکم تھا، اور اب یہ اسی حکم سے متعلق دو تین اہم پوائنٹ ہے۔ other city, boundary of the other city, no, I told you the boundary of your city is mu'tabar just when you go out from your watan al-asli, where there your boundary and buyut misr will be mu'tabar. Otherwise for other cities no boundaries, no buyut misr is mu'tabar. In other cities just your point of destination is mu'tabar. اوکے، فلو اتم وقعد فی الثانیہ صح والا فلا، یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اچھا 4 رکعت کے بجائے کیا پڑھے گا؟ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کے برابر پڑھے گا، ابھی تو ہم نے پڑھا نا 2 رکعت کا پڑھے گا۔ اور یہ حنفیہ کے ہاں لازم اور ضروری ہے، اور شافعیہ کے ہاں یہ رخصت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی فرض 4 رکعت ہے، 4 رکعت پڑھنی چاہیے، ہاں 2 پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نو، اس کا فرض ہی 2 بن گیا اب ہے۔ عائشہ کی وہ حدیث ہے نا، فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فاقرت صلاۃ السفر، اچھا تو حنفیہ کہتے ہیں اصل فرض ہی 2 رکعت ہے۔ اب اگر کسی نے 4 رکعت پڑھ لی مسافر نے تو پھر اس کا حکم یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ مسافر نے اگر 4 رکعت نماز پڑھ لی اور سیکنڈ رکعت پر بیٹھ گیا، قاعدہ کر لیا اور مزید 2 رکعت ساتھ ملا لی تو اس کی فرض نماز ادا ہو گئی، کیوں؟ پہلی 2 رکعت فرض، نیکسٹ 2 رکعت نفل۔ لیکن اگر وہ پہلے قاعدہ اولا پر نہیں بیٹھا
اور 4 رکعت پڑھ لی، آخر میں سجدہ سہو کر لیا، سب کے سب نفل بن جائیں گے، اس کا فرض ادا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ سیکنڈ قاعدہ اس کے فرض نماز کے لیے فرض تھا جو اس نے نہیں کیا، جو پہلا قاعدہ تھا، سوری پہلا قاعدہ جو سیکنڈ رکعت کے اوپر جو پہلا قاعدہ بنتا تھا، قاعدہ الاول، وہ فرض تھا جو اس نے نہیں کیا، تو اس لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ فرض نماز ادا نہیں ہوئی۔ فلو اتم وقعد فی الثانیہ، اگر کسی نے کمپلیٹ 4 رکعت پڑھ لی، اتم مینز اتم الرباعی، وقعد فی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں بیٹھ گیا تھا، تو صحا، اس کی فرض نماز صحیح ہو گئی، ٹھیک ہے، فرض دیکھیں اس کی فرض صحیح ہو گئی، والاخریان نافلۃ، یہ دیکھیں آخری 2 رکعت جو ہے وہ نفل بن جائے گی، اوکے۔ والا لا، وان لم يقعد في الثانیہ قدر التشہد، لا مینز لا يصح فرضه، اس کی فرض پھر صحیح نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہی بات کہ فرض قاعدہ اس کا رہ گیا۔ اچھا جی، اب یہ قصر کرے گا، قصر الفرض الرباعی نو انٹل حتی يدخل مصرہ، بتایا تھا آپ کو نا کہ اپنے وطن اصلی میں جیسے ہی انٹر ہو جائے گا تو اب مکمل نماز پڑھے گا، اگرچہ 1 گھنٹے کے لیے آیا ہے، تو انٹل اپنے شہر میں داخل ہو جائے، اوکے، یہ ہو جائے گا پہلا پوائنٹ جہاں سے اس کا سفر ختم ہوگا یا اس کا قصر والا حکم ڈراپ ہو جائے گا۔ نمبر 2، او ینوی اقامت نصف شہر، یا وہ کیا کرے، نصف شہر یعنی 15 ڈیز کے اقامت کا ارادہ کر لے، 15 دن بتایا تھا نا کہ 15 دن رہنے کا ارادہ کر لیا، تو ایسی صورت میں اس کے وہ وطن اقامت بن جائے گا، اور اب وہ قصر نماز نہیں پڑھے گا۔ تو حنفیہ کے ہاں تقریباً 15 ڈیز ہے، ٹھیک ہے، حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی 15 دن اگر وہ ارادہ کرے گا تو ایسی صورت میں وہ پھر قصر نماز نہیں پڑھے گا۔ البتہ دیگر علماء کی آراء مختلف ہے، مثال کے طور پر فقہائے مالکیہ اور شافعیہ جو ہے وہ 4 دن کو قیام سمجھتے ہیں کہ 4 دن کے بعد انسان مقیم ہوگا، لیکن حنفیہ کے ہاں 15 دن ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھے، وطن اقامت بننے کے لیے، وطن اقامت بننے کے لیے تقریباً ذہن میں رکھیے 5 کنڈیشن ہے، کسی بھی وطن کا وطن اقامت بننے کے لیے 5 کنڈیشن ہے، اوکے، کتنی شرائط ہے؟ 5۔ نمبر 1، ترک السفر، ترک السفر مطلب وہ اس شہر میں رہنا چاہتا ہے، آگے مزید نہیں جانا چاہتا، ڈائریکٹلی سفر ختم کر لیا اس نے، اگرچہ 15 دن 16 دن بعد جائے گا لیکن فی الحال نہیں جا رہا، تو ترک السفر۔ نمبر 2، 15 ڈیز، حنفیہ کے ہاں دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ کم از کم کتنے دن اقامت کی نیت ہو؟ 15 دن، 15 دن سے کم ہے تو وہ وطن اقامت نہیں ہوگا، وہ وطن سکنا بنے گا۔ نمبر 3، صلاحیت الموضع، صلاحیت الموضع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا پلیس جو رہائش کے لیے عموماً قابل ہو، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی سمندر کے بیچ میں اگر ایک انسان 15 دن کا ارادہ کر لے تو وہ وطن اقامت نہیں بنے گا، وہ اس کا وطن اقامت نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمندر کا بیچ صلاحیت الموضع للاقامہ نہیں ہے، صلاحیت الموضع للاقامہ نہیں ہے، پوائنٹ سمجھ آیا؟ یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ قاعدہ بھی لکھا ہے کہ لا تصح نیت الاقامہ فی المفازہ، جنگلات جو ہوتے ہیں، جنگلات، صحرا اور جنگلات جہاں موسٹلی لوگ نہ رہتے ہوں، ایسے پلیسز، ٹھیک ہے، ایسے پلیسز وہاں وہ بھی قابل رہائش نہیں ہے موسٹلی، تو اس لیے وہ وہاں پر بھی 15 دن کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ تو صلاحیت الموضع ہے کنڈیشن نمبر 3۔ نمبر 4، اتحاد المکان، کل آپ کو بتایا تھا تبلیغیوں والا مسئلہ، اتحاد المکان مطلب وہ 15 دن ایک جگہ میں رہنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 10 دن ایک جگہ رہے گا، 5 دن دوسری جگہ رہے گا، پھر تو اتحاد مکان نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اتحاد مکان۔ اور نمبر 5، استقلال بالرأی، استقلال بالرأی مینز وہ تابع نہ ہو، جیسے ہم نے کل مثال پڑھی تھی نا، وہ التابع و تابع ان کی، فوجیوں کی اور بیوی کی،
तो वो मुस्तकिल बिर्राई नहीं है, तो उनकी नीयत का एतबार नहीं है। और लास्ट कंडीशन है, अच्छा ये 5 हो गए ना, बस काफी है। तो ये शराइत है। अब आप शराइत देखेंगे ना तो इन्होंने अलग अलग नहीं लिखे। देखे, पहली शर्त जो 15 दिन है वो तो यहां हो गई, यनवी इकामतन निस्फ शहरिन, एक कंडीशन हो गई। बिबलदिन औ करियतिन, लुक ये दूसरी शर्त हो गई जो मैंने आपको बताया था, सलाहियतुल मौज़िअ, उससे इशारा कर दिया, ये शहर हो या बस्ती हो। यही कहा ना कि समंदर निकल गया, जंगलात निकल गए, है समझा। ला बिमक्का व मिना, ला बिमक्का व मिना, ये दूसरी शर्त एक किस्म की शर्त से निकाल दिया कि भाई मक्का और मिना जो है वो इसमें शामिल नहीं है। यानी अगर मक्का और मिना, वजह क्या है देखे, मक्का और मिना, मैंने आपको बताया था इत्तेहादी मकान है ना, कि एक जगह पर 15 दिन हो। तो ये ला भी मक्का व मिना का इशारा इस बात की तरफ है कि मक्का और मिना दोनों में मिलाकर 15 दिन रहना चाहता है तो वो मुसाफिर होगा, वो वतन इकामत नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मक्का और मिना अलग अलग प्लेसेस है। तो 7 डेज एक जगह रह रहा है, 8 डेज दूसरी जगह रह रहा है, तो ये तो 15 डेज इत्तेहादी मकान के अंदर नहीं हुआ। इत्तेहादी मकान तो शर्त है। लेकिन ला भी मक्का व मिना का ताल्लुक कदीम जमाने के साथ था। उस जमाने में मक्का की आबादी डिफरेंट थी, मिना की आबादी अलग थी, सेपरेट थी। आजकल अक्सर उलमा का फतवा ये है कि मक्का और मिना वन प्लेस हो गया है, बिकॉज ऑफ कनेक्टेड आबादी की वजह से। ठीक है, तो कुछ उलमा ने ये फतवा दिया है, अगरचे बाद उलमा आज भी जो अलग अलग समझते हैं, लेकिन कुछ उलमा का फतवा ये है कि मक्का, मिना और अरफात ये सारे के सारे अब मिक्स होकर इत्तेहादी मकान के जुमरे में आएंगे, और इनमें आप जितने दिन रहेंगे सबको जमा करेंगे। ये अब इत्तेहादी मकान के हुक्म में है। क्यों? क्योंकि इन सब की आबादी मिक्स हो गई। बहरहाल साहिब कंज ला भी मक्का और मिना से कौन सी कंडीशन की तरफ इशारा कर रहा है? इत्तेहादी मकान की तरफ। ठीक हो गया। अब आगे आ जाए, वकसरा इन नवा अकल मिनहू, क्योंकि पहली कंडीशन नहीं है ना, पहली कंडीशन नहीं है कि अगर 15 दिन से कम की नियत कर रहा है तो फिर वो कसर करेगा, वो वतन इकामत नहीं बनेगा। औ लम यनवी व बकिया सिनीन, ये बड़ा आम पॉइंट है, या उसने बिल्कुल नियत नहीं की और वो साल साल तक वहां रहे। यस यस अयान, यस। कनेक्टेड आबादी मींस कि भाई अब वो अलग अलग नहीं है। पुराने जमाने में उनके प्लेसेस के नेम अलग अलग थे, लेकिन आज के जमाने में वो सारे मिक्स हो गए आबादी की वजह से। औलम यनवी व बकिया सिनीन, कई सालों तक इंसान एक जगह रह रहा है लेकिन उसका इरादा नहीं है 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा का, तो वो सफर नमाज पढ़ेगा। आपने देखा होगा ना, एक आदमी आया फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, उसके जहन में ये है कि भाई मेरा जरूरी काम है लेकिन 4-5 दिन में हो जाएगा, मैं वापस चला जाऊंगा। वो, और आपको पता है उसका सरकारी काम था, यहाँ पाकिस्तान में सरकारी काम कहाँ 5 दिन में होता है? तो वो बेचारा चक्कर पे चक्कर काटता रहता है, इरादा है आज काम हो जाएगा, आज घर चला जाऊंगा, है फिर गया नहीं हुआ, कल गया नहीं हुआ, परसों गया नहीं हुआ, है वो साहिबान जो है वो रिश्वत मांगना चाह रहे हैं, और बेचारा जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, और इस तरह कर करके उसके तकरीबन 20 दिन गुजर गए, या 1 महीना गुजर गया, उसका पूरा 1 महीना गुजर गया। तो वो सफर नमाज ही पढ़ेगा, वो सफर नमाज ही पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी अभी तक कंफर्म नियत नहीं है 15 दिन की। औ नवा अस्करुन ज़ालिक, ये देखे, ये इससे कौन सी कंडीशन की तरफ इशारा है? या अस्कर ने ये इरादा कर लिया, ठीक है, बहरहाल यानी फौज ने ये इरादा कर लिया, यानी कितने दिन का इरादा कर लिया? किसी जगह रहने का इरादा कर लिया, यानी कि निस्फ शहर का, 15 दिन का, तो तब भी वो 15 दिन मोतबर नहीं है। कब? ये देखिए, अब जरा देखिए इसको, बेअर्जिल हर्ब, दारुल हरब में, दारुल हरब में अगर मुसलमानों की फौज लड़ने के लिए गई है दारुल हरब में, और वहां उन्होंने 15-20 दिन का इरादा कर लिया, तो वो मुकीम शुमार नहीं होंगे। अगर क्यों? क्योंकि सलाहियतुल मौज़िअ नहीं है। और अब दारुल हरब जो है वो तो वहां लड़ाई के लिए गए हैं भाई, और वो वहां जब लड़ाई के लिए गए हैं तो वो ऐसी सिचुएशन में है किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं, या तो गलबा पाएंगे और हमेशा रह जाएंगे उधर, या ये कि वापस भाग आएंगे, इसलिए वो सलाहियतुल मौज़िअ भी नहीं है। वो इन हासरू मिस्रन, अगरचे ये इन वसलिया का है,
वासिलुन बिमा क़ब्लहु, अगरचे उन्होंने शहर का मुहासरा किया हो, पूरा शहर हो और शहर का मुहासरा किया हो, तब भी यही हुक्म है कि वो क्या करेंगे, कसर नमाज पढ़ेंगे और वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। औ हासरू अहलल बग़य, या फौजियों ने बगावत करने वालों की का मुहासरा कर लिया हमारे दार में, मतलब दारुल इस्लाम में, फी गैरी ही गैर मिस्र में, ये शर्त है। यानी अगर हमारे मिसाल के तौर पर दारुल इस्लाम है, वहां बगावत करने वाले लोग एक जगह छुपे हुए हैं और फौजियों ने जाके उनका मुहासरा कर लिया, तो ऐसे फौजी क्या सफर नमाज पढ़ेंगे या मुकम्मल? तो कहते हैं सफर नमाज पढ़ेंगे, बस दो कंडीशन है, दो कंडीशन नहीं, एक ही कंडीशन है, वो ये गैर मिस्र हो, शहर ना हो। अगर हमारा दारुल इस्लाम का शहर है तो वहां तो फिर उनकी नीयत का एतबार है, लेकिन अगर शहर नहीं है, कोई जंगल है, कोई ऐसे इलाका है जहां से वो किसी भी वक्त जो है वहां से भगाए जा सकते हैं, मुमकिन है ना कि वही सामने वाले गालिब आ जाए और ये लोग वहां से भाग आए, क्यों? मुतरद्ददुन बैनल करार वल फरार, कि ऐसे लोग करार और फरार में मुतरद्दद है। तो जो भी, यानी कि मैं यतरद्दद बैनल करार वल फरार ला यक़सुर, यानी ला युक़स्सिरु सलात, वो कसर नहीं करेगा। कि जो करार और फरार में, यानी इन तमाम मसाइल में आपने देखा होगा ये सारे के सारे करार और फरार में क्या है, मुतरद्दद है। लेकिन इससे कुछ लोग मुस्तस्ना है, बिखिलाफ अहलिल अख़बिया, बखिलाफ किसके? अहलुल अख़बिया के। अख़बिया ये खिबा उनकी जमा है, खिबा उन, और खिबा जो है ये वूल, वूल के हाउस को कहते हैं, हाउस ऑफ द वूल, खिबा हाउस ऑफ द वूल को कहते हैं, ठीक है। और इसका आप यहाँ तर्जुमा कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर क्या तर्जुमा इसका होगा, मतलब ऐसे लोग जो इसका बड़ा अच्छा तर्जुमा है, जैसे होता है खाना बदोश, शायद बोलते हैं इनको, यस उर्दू में शायद खाना बदोश बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनका एक जगह नहीं है ठिकाना, वो होते हैं बस आते हैं, एक महीना ऐसी जगह रिहाइश इख्तियार करते हैं जहाँ करीब में पानी मौजूद हो, सब्जा मौजूद हो, अपने जानवरों को खिलाए पिलाए, फिर जब वहां से सब्जा वगैरह खत्म होता है वो दूसरी जगह जाके चले जाते हैं, वहां एक महीना रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, जहां पर भी 15 दिन की नियत करेंगे, इनकी उस नियत का एतबार है। क्यों? क्योंकि ये लोग इनका मकसद यही होता है कि भाई वो ये देखिए, खिबाउन बैतुश्शार फइन्न अहलहा तसिह्हु मिनहुम नियतुल इकामा व हुम अल अरब अल्लज़ीना यरहुलून मिन अर्ज़िन इला अर्ज़िन बहसन अनिल मरअ वल मा, ठीक है। तो इन लोगों की नियत का एतबार होगा। ओके, नोमड्स, नोमड्स, बहरहाल ये खाना बदोश लोग हैं। आगे आ जाइए, अब जरा ये मसला देखें, वो इन इक़्तदा मुसाफिरुन बिमुकीमिन फिल वक़्त, एक मुसाफिर शख्स है और मुकीम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ रहा है और वक़्त के अंदर अंदर, जोहर के वक़्त में मिसाल के तौर पर, सही है, 4 रकात नमाज हो जाएगी। आपको पता है ना कि मुसाफिर जब यस आराब, यस यस ऐसे लोग हैं, लेकिन आराब का भी शायद अलग है, ये अखबिया अलग है। अखबिया जो है ये बाकायदा चलते रहते हैं, एक जगह रहते हैं दूसरी जगह। मुसाफिर अगर मुकीम की इक्तदा करेगा तो उसकी फर्ज 4 हो जाती है, वह अतम्मा, वो मुकम्मल पड़ेगा। वह बादहू ला, वक़्त के बाद कज़ा नमाज में मुसाफिर जो है वो मुकीम की इक्तदा नहीं करेगा। कज़ा नमाज में मुसाफिर मुकीम की इक्तदा नहीं करेगा। वाई? फॉर एग्जाम्पल जोहर की नमाज कज़ा हो गई मुसाफिर की, और एक मुकीम की भी कज़ा हुई है, मुकीम अपनी कज़ा पढ़ रहा है तो मुसाफिर उसकी इक़्तिदा नहीं करेगा, क्योंकि मुकीम आदमी जब कज़ा करेगा तो उसका पहला कायदा जो है वो तो फर्ज नहीं है ना, पहला कायदा। और मुसाफिर का पहला कायदा जो है वो फर्ज है, क्योंकि उसकी जब नमाज मिस हो गई तो उस पर 2 रकात नमाज फर्ज हो गई। अब वो 2 रकात फर्ज अगर मुक्तदी के पीछे पड़ेगा, सॉरी मुकीम के पीछे, तो पहला कायदा, इसका पहला कायदा फर्ज, और जो नमाज पढ़ रहा है उसका पहला कायदा गैर फर्ज, तो ये फर्ज वाले का गैर फर्ज वाले के पीछे नमाज हो रही है। ये देखें शायद उन्होंने यहाँ ला यसिह इत्ला मुसाफिर बिल मुकीम बाद अल वक़्त तुम दखल वक्त इशा क़ब्ल फराग़ में से। बहरहाल ये जाहिर है, लेकिन पॉइंट वही है, रीजन वही है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, वसह व बिअक्सी सह फीहिमा, उलट में दोनों सही है। अक्स, ऑपोजिट मींस
کہ مقیم اگر مسافر کی اقتدا کرتا ہے تو ٹائم کے اندر بھی ٹھیک ہے اور ٹائم مس ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. کیوں کہ مسافر اپنی 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دے گا اور جو مقیم ہے وہ اٹھ کر باقی اپنی 2 رکعت مکمل کر لے گا آرام سے. Okay, why it is allowed in the time? Because in the time مسافر کی نماز become 4. مسافر کی نماز بھی 4 ہو گئی ٹائم کے اندر اندر. بٹ when he missed the time, so 2 رکعت confirmed on him. تو 2 رکعت مسافر کے لیے کنفرم ہو گئی. اب اس کا پہلا قاعدہ فرض بن گیا. لیکن ٹائم کے اندر اندر جب وہ اقتدا کرتا ہے تو اس کی 4 رکعت فرض بنتی ہے اور ٹائم کے بعد 2. No, after that, how, Sheikh? Why? We discussed this qaida in the previous class. Al-qadha yahki al-ada. When Musafir missed the Zohar time, so 2 rakat was wajib on him as a ada. So as a qaza, this will be 2 rakat. Qaza cannot change. La yataghayyaru al-qaza. Ada can be changed. Al-ada'u yataghayyaru when he is doing iqtida behind the muqim, but qaza will not change. Not possible. And this is very famous. We discussed this before in previous class. وَيَبْطُلُ الْوَطَنُ الْأَصْلِي بِمِثْلِهِ لَا السَّفَرِ. یاد ہے یہ قاعدہ؟ کل ہی تو پڑھا ہے کہ وطن اصلی اسی جیسے وطن اصلی سے ختم ہو جائے گا، سفر سے ختم نہیں ہوگا. وطن اصلی کی تعریف بتائی تھی آپ کو کل، مولد الانسان او البلد التي تأهل فيها وغیرہ وغیرہ. فيبطل الاصلی باصله اذا لم يبق له بالاول اهل فلو بقي لم يبطل بل يتم وغیرہ ذلك. سفر سے باطل نہیں ہوگا. وطن الاقامہ سے بھی باطل ہو جاتا ہے، سفر سے بھی اور وطن اصلی سے بھی. کیوں؟ قاعدہ پڑھا تھا نا کہ الشیء یبطل بما فوقه وبمثله لا بما دونه. کل ہی تو پڑھا تھا. وفائتة السفر والحضر تقضى ركعتين واربعا. یاد ہے قاعدہ؟ یہاں کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا؟ کوئی ایک بتاؤ. یہ ریلیٹ ہوگا اس کے ساتھ اور یہ والا کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے بتائے کوئی ساتھی؟ یہ والا ریلیٹ ہوگا اس کے ساتھ کہ سفر کا قضا 2 رکعت اور والحضر تقضى 4 اور اقامت کی قضا 4 رکعت. کون سا قاعدہ پڑھا تھا کل؟ القضاء يحكي الاداء. القضاء تابع الأداء. ہاں کل ہی پڑھا تھا نا، میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی تھی. والمعتبر فی آخر الوقت. اور اس میں کون سے وقت کا اعتبار ہے؟ آخری ٹائم کا اعتبار ہے. یعنی کیا مطلب؟ بالکل لاسٹ ٹائم میں اگر آپ مسافر تھے، لاسٹ آف دا ٹائم آپ مسافر تھے اور نماز مس ہو گئی تو بس آپ وہ اس کی قضا 2 رکعت کریں گے. اور اگر آپ سٹارٹنگ آف دا ٹائم مسافر تھے اور لاسٹ 5 منٹ یا 1 منٹ جس میں انسان تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، آپ اپنے گھر پہنچ جائے، اب آپ سے وہ نماز مس ہو گئی تو اب 4 ہو گئی. کیوں؟ العبرۃ لآخر الوقت. اوکے. والعاصی کا غیرہ، گناہگار بھی دیگر لوگوں کی طرح ہے. یہاں کون سا قاعدہ چلے گا جو امام شافعی کے اختلاف تھا؟ کل قاعدہ پڑھا تھا نا، بتائے کوئی قاعدہ بتائے کہ گناہگار بھی دیگر لوگوں کی طرح قصر کرے گا. اگر ایک چور سفر پہ نکلا ہے تو وہ بھی قصر کرے گا. المعصية المجاوزة لا تنفي مجاورة. الأحكام. لا مجاورة، نعم، تنفي الأحكام. الأحكام. المعصية المجاورة لا تنفي الأحكام. يس. اچھا. وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع كالمرأة والعبد والجندي. یہ بھی تو پڑھا تھا کل قاعدہ کہ اقامت اور نیت یعنی اقامت یا سفر کی نیت اصل آدمی کی طرف سے معتبر ہے، تبع یعنی تابع کی طرف سے معتبر نہیں ہے. جیسے عورت، غلام، جندی یعنی جندی فوجی. کون سا قاعدہ ہوگا یہاں؟ میں نے کہا کیا میں کروں جیسے کہ یہ روئے نا. کل قاعدہ پڑھا تھا نا اس کے لیے. بتائے ایان which قاعدہ will be applied here؟ کہ العبرۃ لنیت الاصل لا لنیت التبع. So here what قاعدہ we discussed before؟ التابع تابع. التابع تابع means تابع will be ہمیشہ تابع ہی رہے گا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے. نیت کا اعتبار اصل آدمی کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ ہمارا سفر کا ختم ہو گیا، بڑا لمبا تھا. یہ تو صرف 2 صفحے تھے، میں سمجھ رہا تھا یہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا.
کل کا حدیث پہ 2 کلاسز ہو گئی، لیکن چلے کوئی مسئلہ نہیں، وہ ضروری تھا۔ آگے انشاءاللہ پھر جمعے کو دیکھیں گے، اس میں بھی 2-3 پوائنٹ بڑے اہم ہیں، خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں ایسے ایسی جگہوں پہ جمعہ ہو رہا ہے جہاں جمعہ حنفیہ کے ہاں درست نہیں ہے، تو اس کو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔